کبھی آپ نے ایسا سنا کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھ زنا کرتا ہے؟ استغفر اللہ، یہ گناہ آپ کبھی نہ کریں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے کے ساتھ زنا کرتا ہے، جس سے آپ کی جوانی برباد ہو جاتی ہے، آپ بعد میں اولاد کے لیے ترستے ہیں، در بدر بھٹکتے ہیں، آپ کے گھر میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، ہسبینڈ وائف کے درمیان محبتیں برقرار نہیں رہتی۔ آپ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلیے مولانا سید امین القادری کا یہ بیان آپ خود سن لیجئے۔ آؤ آؤ، ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اور اس حالت میں لایا جائے گا جب وہ آئے گا تو اس وقت اس کے پاس کٹے ہوئے سر کے یعنی بغیر سر کے ہزاروں بچے ہوں گے، اور کٹے ہوئے سر کے بچے کہیں گے انصاف انصاف انصاف، آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے۔ قدرت کا منادی کہے گا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کٹے ہوئے بچے جو بغیر سر کے بچے ہوں گے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا، جس نے ہمیں غسل خانوں میں بہا دیا تھا، یعنی اپنی شرم کی جگہ کو مل مل کے اس نے اپنی جوانی کو، اپنے مادے کو جو ہے وہ ضائع کر دیا تھا، اسی کے اندر ہم موجود تھے۔ اس لیے کہ ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچوں کی پیدائش کی صلاحیت ہوتی ہے، تو جس نے قطرہ ضائع کیا اسے لاکھوں بچوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے۔ جب اللہ نے حلال ذرائع پیدا کیے ہیں تو کیوں حرام کے اندر ڈوبے ہو؟ کیوں گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ کیوں انٹرنیٹ کی نوستوں میں ملوث ہو؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں۔ بس ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہر گناہ سے نکلنے کا، بچنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ یہ ہے، جب بھی گناہ کرنے کو طبیعت چاہے تو یہ تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نادان! ارے جب عبادت کرتے وقت یہ تصور رکھنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرنے کو جب دل چاہے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میرے آقا سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک، کہ جب تو عبادت کر تو انسان سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ جب عبادت کے وقت یہ تصور کرنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو تنہائیوں کے اندر جب جوانی ضائع کرنے کا من چاہے، جب گندی فلمیں دیکھنے کا من چاہے، جب زنا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے، جب جوا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے، جب کسی کے حسن سے لطف اندوز ہونے کا من چاہے، اس وقت تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور امام المتکلمین علامہ نقی علی خان تفسیر علم نشرہ میں ایک حدیث لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جو بندہ کسی ایسے منظر کو جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اس منظر کو دیکھنے سے نگاہیں روک لے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے، جنت نعیم میں اس کا داخلہ لکھ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر! یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اگر توبہ کرو گے نا، توبہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ بیماری کا حل بھی اللہ عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ سید امین القادری صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے زنا مت کرو، یعنی کوئی بھی نوجوان اپنے سیکس پارٹ کو ہاتھوں سے رگڑ کے پانی نکالتا ہے اسے کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے زنا کرنا۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو قیامت کے دن کچھ کٹے ہوئے سر کے بچے رب کی بارگاہ میں انصاف چاہیں گے، اور یقیناً آپ اس وقت پھنس جاؤ گے۔ بہت سارے نوجوان باتھ روم میں یا کسی پردے کی جگہ میں جا کر مستجنی کرتے ہیں، ہاتھوں سے اپنا پانی نکالتے ہیں، جسے تھوڑی دیر کے لیے انہیں سکون ملتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ کتنی بھیانک بیماری میں وہ مبتلا ہونے والا ہے۔ بعد نکاح وہ کئی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں۔ خدا را اس طرح کے گناہ سے بچو۔ مفتی سلمان ازہری زنا کے متعلق کیا فرماتے ہیں، آپ ذرا سن لیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا تو دور کی بات ہے، اس سے قریب تک بھی مت جاؤ، قریب تک بھی مت جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں سے اور اس کے بعد زبان سے۔ انسان یہاں سے قریب ہوتا ہے، ایک اجنبی مرد
किसी को देखता है औरत को, यहाँ से शुरुआत होती है, फिर बातचीत करता है, ये डबल शुरुआत है। और इसी से मेरे मौला ने कुरान में रोका है, तुम अगर इब्तिदा में ही अगर रुक गए तो बड़े भयानक जुर्म से बच जाओगे। और जिना करने वाले पर 15 अजाब है, 15 अजाब, 5 दुनिया में दिए जाएंगे, 5 कब्र में और 5 क़यामत के दिन। 5 जो दुनिया में दिए जाएंगे वही सख्त हैं कि उसके चेहरे का नूर ख़त्म कर दिया जाएगा, उसका रिस्क हटा दिया जाएगा, उसकी औलाद से सालेह औलाद ख़त्म कर दी जाएगी, नस्ल ख़राब हो जाएगी। ज़िना के जो 5 अज़ाब हैं दुनिया में वही सख्त हैं, चेहरा बिगड़ जाएगा, बारौनक नहीं होगा चेहरा, बेरौनक हो जाएगा, रिस्क में कटौती, बेबरकती आ जाएगी। इन तमाम चीज़ों से मोमिनीन अपने आप को बचाए रखें। ये सूरह मोमिनीन है। और उसके बाद सूरह नूर की हमने तिलावत की। सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने यही ज़िना की मज़म्मत बयान की। शुरू की आयतें हैं कि एक अजनबी मर्द या औरत ज़िना कर ले। ज़िना क्या चीज़ है? गैर शादीशुदा मर्द और औरत का मिलना और अपना जिस्मानी सुकून हासिल कर लेना या शहवात नफसानिया को पूरा कर लेना, यही ज़िना है। तन्हा हो जाना, एक दूसरे को छू लेना या एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, गुजारना, जिमा करना, ये ज़िना के तमाम मबादियात के साथ साथ है। अल्लाह फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। मर्द और औरत दोनों जब ज़िना कर ले तो अल्लाह फरमाता है 100 कोड़े मारे जाएंगे उन्हें। इस्लामी हुकूमत हो तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और सबके सामने मारे जाएंगे। वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मौला फरमाता है इन लोगों के बारे में अपने दिल में ज़रा बराबर भी नरमी मत लाओ अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत पर यकीन रखते हो। और उनके अज़ाब को वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, इन दोनों की सज़ा पर सारे मोमिनीन को गवाह बनाओ। सबके सामने ये सज़ा दी जाती है, लेकिन ये सज़ा देना आसान भी नहीं है। कोई आकर के ऐरा गैरा बोल दिया कि फ़लाँ ज़िना कर रहे थे तो काजी साहब फ़ौरन कोड़े मरवा देंगे या संसार कर देंगे, ऐसा नहीं है। 4 गवाह का होना ज़रूरी है जिन्होंने ऐसा देखा हो जैसे सुई में धागा पिरोते हुए देखा हो, और चारों जो है वो शरई गवाह हो। हाँ, तब जाकर के ये ज़िना का सबूत होता है, फिर उसके ऊपर सज़ाएं होती हैं। बहरहाल ये एक भयानक जुर्म है, अल्लाह ताला इससे। जी हाँ नाज़रीन किराम, तो ज़िना इस तरह का बड़ा गुनाह है कि जिससे हमारी रिज़्क़ की बरकतें ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, ज़िना वो ख़तरनाक गुनाह है जिससे हमारी रिज़्क़ की बरकतें ख़त्म हो जाती है, हमारे चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है, हमारी नस्लें ख़राब हो जाती है, हमारे घर में फसाद होते हैं, और कब्र में फरिश्ते हमें अज़ाब बहुत सख्त देते हैं। कब्र में हमारी पकड़ होती है, कब्र में सवालों का जवाब जानी नहीं दे पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह के गुनाहों से बचाए।